اس عمر میں خاص طور پر 4 سے لے کر 7 سال کی عمر تک بچوں کو یہ واقعات بتائیں۔ ایک انتہائی خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ننھے صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ بنو قیس کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا، ان کے قافلے پر حملہ کیا، ان کے قافلے کو لوٹا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ میں جا کر بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے تو وہ اس بچے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتی ہیں۔ ایک ننھا بچہ ہے، اپنے ماں باپ سے جدا ہو گیا ہے، اپنے رشتہ داروں سے جدا ہو گیا ہے، اپنے قبیلے والوں سے جدا ہو گیا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے جدا ہو گیا ہے۔ محترم احبہ، اس بچے کا باپ، اس کے بچے کا والد اس سے بہت محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، اور اس کے پیار کا عالم یہ تھا، اس کی محبت کا عالم یہ تھا، اس کی چاہت کا عالم یہ تھا۔ عام بچوں سے محبت یہ والد کے اندر یہ فطری تقاضا ہے۔ والد سے اگر ننھا بچہ جدا ہو جائے تو والد محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس والد کے پیار کا انداز جدا تھا۔ وہ اپنے بچے کی محبت میں اشعار لکھتا، بچے کی جدائی میں، بچے کی فراق میں اشعار لکھتا اور کہتا، ہے میرے زید، ہے میرے پیارے، تیری جدائی مجھے مار دے گی، تیری جدائی مجھے قتل کر دے گی۔ میں جب بھی تجھے یاد کرتا ہوں میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے، میرے دل سے تمناؤں کا اظہار ہوتا ہے، التجاؤں کا اظہار ہوتا ہے کہ کاش موت سے قبل ایک مرتبہ تیرا چاند سا مکھڑا میں دیکھ لوں، ایک مرتبہ تیرا حسین چہرہ میں دیکھ لوں۔ جب بھی میں سورج کی تمتماہٹ کو دیکھتا ہوں، جب بھی میں سورج کو دیکھتا ہوں، سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے تیری یاد ستاتی ہے، جب بھی میں چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہوں تو تیری یاد ستاتی ہے میرے بیٹے، جب بھی میں بارش کی برسات کو دیکھتا ہوں تو وہ وقت یاد آتا ہے جب تو میرے پاس بیٹھتا تھا اور ہم اکٹھے بیٹھ کر بارش کی برسات کو دیکھتے تھے۔ ہے میرے بیٹے، یہ تیز ہوائیں بھی تیرے پیار کی یاد تازہ کر دیتی ہیں۔ ہے میرے بیٹے، میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ تیرا دیدار ہو جائے، ایک مرتبہ میں تجھے دیکھ لوں، میرے دل سے تمنائیں مچل رہی ہیں۔ پھر وہ اپنے اشعار میں وہ باپ کہتا ہے اور اس باپ کی آنکھوں سے ہمیشہ اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، ہمیشہ روتا رہتا ہے، رقت طاری ہوتی ہے، اور وہ باپ کہتا ہے میرے بیٹے، کاش کہ ایک مرتبہ میں تجھے دیکھ لوں، کاش کہ ایک مرتبہ موت سے پہلے میں تجھے دیکھ لوں۔ ایک مرتبہ اسی قبیلے کے کچھ لوگ، اسی قبیلے کے چند افراد مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں۔ جب وہ مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، تو باپ کے وہ اشعار زید بن حارثہ کو دیتے ہیں اور وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن وہ تو زندہ ہیں۔ تو وہ اشعار لے کر زید بن حارثہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھ تیرا باپ تیری یاد میں کیسے رو رہا ہے، کیسے اشعار لکھ رہا ہے۔ زید بن حارثہ نے جب اپنے باپ کے ان اشعار کو دیکھا تو جواباً چند اشعار لکھے، چند شعر لکھ کر باپ کو دیے۔ جب وہ شعر باپ تک پہنچتے ہیں تو باپ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، اور اسی وقت اپنے بھائی یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو اپنے ساتھ لے کر فدیہ کی کچھ رقم لے کر وہ مکہ المکرمہ آتا ہے۔ جب آتا ہے تو مزید خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زید بن حارثہ کے باپ حاضر ہو کر کہتا ہے کہ ہے ہاشم کی اولاد، آپ کی عظمتوں کے تذکرے تو پورے عالم میں ہیں، آپ تو قیدیوں کو رہا کیا کرتے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، آپ تو پیاسوں کو پانی پلایا کرتے ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، یہ میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، زید بن حارثہ آپ کی غلامی میں ہے، فدیے کی رقم آپ قبول کر لیں، میرا بیٹا مجھے واپس دے دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں زائد رقم ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، زیادہ رقم بھی دے دوں گا، یہ رقم آپ لے لیں اور میرا بیٹا مجھے دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ والد کو بیٹے سے اتنا پیار ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے زید کے والد، اگر تو اپنے بیٹے کو واپس لے جانا چاہتا ہے تو یہ تیرا بیٹا تیرے سامنے موجود ہے، میں یہ تیرا بیٹا تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے، انتخاب آپشن تیرے بیٹے کے پاس ہے، اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ رہے گا، اگر تیرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر فدیے کے میں تیرا بیٹا تیرے حوالے کر دوں گا، تو اسے اپنے ساتھ لے جا۔ وہ فوراً بہت خوش ہو جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر مسرتوں کا اظہار کرتا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً بلایا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہے زید بن حارثہ،
تو इन दोनों को पहचानता है? ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे वालिद हैं, ये तो मेरे चचा हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, तेरी चॉइस है, तेरे पास ऑप्शन है, अगर तू इनके साथ जाना चाहता है तो तुझे जाने की इजाजत है। कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे नवाजते हैं तो कैसे नवाजते हैं। ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने वालिद को देखा, अपने चचा को देखा, उधर कौनैन के वाली, खिसरवे खूबा, सयाह लामका, नाज़िश हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद जैसे मुखड़े को देखा, कौनैन के वाली के हसीन चेहरे को देखा, और ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इनसे भी प्यार, इनसे भी प्यार, कबीले वालों से भी प्यार, लेकिन जो आप अता करते हैं वो ना बाप अता कर सकता है, ना चचा अता कर सकता है, ना कबीले वाले अता कर सकते हैं। मुझे इनकी गुलामी प्यारी है, मैं इनकी गुलामी में रहना चाहता हूँ, इनका गुलाम बनना चाहता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा के वालिद कहते हैं, है मेरे बेटे, तू रिहाई पर गुलामी को तरजीह देता है, तू गुलाम बनकर रहना चाहता है। उसने कहा, आपको इस गुलामी का पता नहीं, ये गुलामी कैसी है, इस गुलामी में कितना मजा है, इस गुलामी में कितना सुकून है, इस गुलामी में जो विजदानी कैफियत मिलती हैं, आपको इसका इल्म नहीं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यूं इजहार किया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नन्हे ज़ैद बिन हारिसा को उठा के अपनी गोद में ले लिया, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार किया, और प्यार करके हुजूर इरशाद फरमाते हैं, आज के बाद ज़ैद बिन हारिसा मेरा बेटा है, आज के बाद मेरा ये बेटा है। जब ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु का प्यार देखा तो वालिद भी खुश हो गए। वालिद ने कहा, जो आप देते हैं वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चा उस मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि जो ये गुलामी देती है वो रिहाई में नहीं मिल सकता, वो आज़ादी में नहीं मिल सकता, और जिसको हुजूर से प्यार हो जाए, जो हुजूर की गुलामी में आ जाए, वो उस गुलामी पे नाज करता है। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। उर्दू नहीं समझते तो ये समझ लें कि घोल गता मैं खेश कबीला एक सोने तंडड़े ना थू, रब दी सौ मही प्यारा लगनाए सकू बाबुल वीर ते माथू, उमर गुजारा विच कदमां दे एक वारी जे आखे हां तू, यार फरीदा मैं दूर नहीं वसना तेंडी जुल्फ दी ठंडड़ी छां थू। हार थीमा तेंडे गल दवे माही निम्मे असलू दूर न थीवा, हार थीवा तेंडे गल दवे माही निम्मे असलू दूर न थीवा, या तेंडे पैरों दी थीवा जुत्ती नित कदमा हेठ मधीवा, इजिज नियाज है मुट्ठी साडी नित बांदी यार सदीवा, यार फरीदा मुख तै दिल बरदा निम्मे वेख वेख के जीवा, यार फरीदा मुख तै दिल बरदा निमे वेख वेख के जीवा। जो उनका गुलाम हो जाता है फिर वो अपने बाप से भी ज्यादा हुजूर से प्यार करता है, अपनी माँ से भी ज्यादा हुजूर से प्यार करता है। ये वाकयात मोहब्बत इस उम्र में आप बच्चों को बताएंगे।